نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل السنت اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے گا سب مل کے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج 3 شعبان المعظم 1435 سنہ ہجری سوموار شریف کا دن ہے۔ آپ کے تربیتی کورس کے آج کے درس قرآن کا جو موضوع ہے طالب علم کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آپ لوگوں کا آج کا جو موضوع ہے طالب علم کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ طالب علم کی تعریف میرے خیال میں اکثر احباب کو آتی ہوگی، جو قرآن اور حدیث شریعت کا علم سیکھے۔ ہمارے اس موضوع کا جو مصداق ہے، جو شریعت اور دین اسلام کا کیا سیکھے؟ علم سیکھے، وہ طالب علم یہاں مراد ہے، اور اسی کی فضیلت پہ کلام ہے۔ اور یہ جتنی احادیث مبارکہ کالج، یونیورسٹی یا سکولوں کی دیواروں کی زیب و زینت بنی ہوئی ہیں، یہ اسلام اور شریعت کے علم کی فضیلت پہ مبنی ہے۔ اسلام اور شریعت کے علم پر ان کی فضائل جو بھی سرکار نے فرمائے وہ یہود و نصارہ کے نصاب کے لیے نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث کے نصاب والوں کے لیے فضیلت ہے۔ اگرچہ ہم نے آپ کو کل بھی عرض کیا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا جب اسلام کے اصول نہ ٹوٹتے ہوں بالکل ٹھیک ہے، بالکل اس کو حرام یا گناہ ہم نہیں کہہ سکتے، بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ دنیاوی نصاب میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا، کئی علوم ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے، جن کا ذکر قرآن و حدیث میں، اور لا محالہ جس علم کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں ہے اور بندہ اگر اس کو صحیح نیت سے پڑھے تو لا محالہ اس کے پڑھنے کا اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فَلَوْلَا نَفَرٌ مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اب غور کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی بات ارشاد فرما رہا ہے۔ پس کیوں نہ ہوا، پس کیوں نہ ہوا کہ تمامی لوگوں میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر قبیلے میں سے فرقہ، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک گروہ ہر جگہ میں سے، جہاں جہاں بھی لوگ آباد ہیں، مسلمان آباد ہیں، ان میں ہر قبیلے میں، ہر گروہ میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے
کچھ لوگ ایسے من کل فرقت منہم طائفہ، ایسی شان کے مالک کچھ لوگ ہونے، کچھ گروہ ایسے ہونے چاہیے تمام لوگوں میں. کیسے؟ لیتفقہوا فی الدین، جو دین کا علم حاصل کرے. جو دین کا، یہ بات، یہ حکم کس ہستی نے ہمیں دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. غور کرو، کس ہستی کا حکم ہے؟ اللہ جل شانہ کا. اور لا محالہ قرآن مسلمان کا نصاب ہے. قرآن کس قوم کا نصاب ہے؟ اونچی بول کے ذرا گواہی دیں. قرآن کس قوم کا نصاب ہے؟ جب بھی کوئی بات آپ سے پوچھی جائے نا، جو بول سکتے ہیں وہ اسی طرح بولا کریں، تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ ان کو وہ بات جو سمجھانا چاہتے ہیں سمجھ آ گئی ہے. اب قرآن ہے مسلمان کا نصاب، اور الحمدللہ علی احسانہ اعلیٰ درجے کے یقین سے ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، کہ ہم مسلمان ہیں. ہم الحمدللہ کیا ہیں؟ اور کامل یقین سے ہم کہہ رہے ہیں، کیونکہ مسلمان کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ اس کو شک ہو پتہ نہیں میں مسلمان بھی ہوں کہ نہیں. جب بھی جملہ بولو شریعت ہے. اعلیٰ درجے کا یقین آپ کے سامنے ہو کہ الحمدللہ میں پکا، اس درجے کا یقین ہونا چاہیے، میں پکا ہی مسلمان. میں اپنے ایمان میں بندے کو شک نہیں ہونا چاہیے، ہر بندے کا، ہر مسلم کا. اور الحمدللہ جس گروہ میں اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا وہ تو حقیقت میں پکے مسلمان ہیں. حقیقت میں، کیونکہ آپ اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے ہو. آپ اہل سنت یا رسول اللہ. اب جب قرآن مسلم کا نصاب اور ہم سب کیا، تو یہ آیت پھر ہمیں ہی کہہ رہی ہوگی نا، اللہ کا حکم ہمارے لیے ہوگا نا، کہ اے مسلمانوں، تم میں سے ہر جگہ ایک گروہ، طائفۃ، ایک گروہ ایسا ہونا ضروری ہے. ان کا کام کیا ہو؟ لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کو حاصل کریں، وہ شریعت کے علم کو. اب جو شریعت کا علم حاصل کرے وہی طالب علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالب علم کی شان میں قرآن کی آیت کو نازل فرمایا. فرمایا مسلمانوں، تم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے، تم میں سے ایسے لوگ ہونے جو میرے دین کا کیا حاصل کریں؟ علم حاصل کریں. تو کیا خیال ہے پھر اللہ جل شانہ کے اس فرمان پر سننے کے بعد کیا خیال ہے؟ ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ یہ صرف 26 دن کا کورس نہیں، اس کے لیے کافی. اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، استقامت دے. اللہ ہمیں بھی ہمت دے، توفیق دے، استقامت دے. آپ سیکھنے آئیں، اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم آپ کو سکھانے آتے رہیں، کیونکہ بندہ خود کچھ کر سکتا یہاں وہی آئے گا جس کو اللہ چاہے گا، اور وہی سکھا سکے گا جس کو اللہ توفیق دے گا. اپنی مرضی سے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، اپنی مرضی سے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو اب دیکھیں، جب تک ہم زندہ ہیں، یہ آیت ہم سے یہ تقاضا کر رہی، جب تک ہم کیا ہیں، کم از کم ہر بہن اور بھائی آج یہ ذہن میں لے اس آیت کے تحت، کم از کم اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو میں عالم دین ضرور بناؤں گا. یہ کیونکہ ایک گھر میں جب ایک عالم آ گیا تو اس کی برکتیں پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن. ایک عالم تو جناب ہزاروں افراد کو کافی ہوتا ہے، اور جب ہر گھر میں ہی ایک عالم پیدا ہو جائے، جب ہر گھر میں ہی ایک عالم. آگے آ رہی ہے بات کہ دنیا میں ہے کیا، صحابہ کے اقوال آ رہے ہیں. دوسری آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا امر کا صیغہ ہے،
اللہ فرما رہا ہے تم پوچھ لیا کرو، مسلمانوں کو فرما رہا ہے تم پوچھ لیا کرو، اہل ذکری ایل علماء کرام، جو شریعت کو جانتے ہیں تم ان سے، کب؟ ان کنتم لا تعلمون، جب تمہیں خود پتہ نہ ہو۔ تو مطلب وہی نکلا کہ دین سیکھو، فاسألو، پوچھو، جاؤ سوال کرو، دین سیکھو۔ تو اب یہاں بھی طالب علم کا ذکر اور اللہ کا حکم مسلمانوں کو کہ جاؤ دین والوں سے دین سیکھو، جاؤ دین والوں سے، جن کو اللہ فرما رہے ہم نے دین کا علم دیا ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور دین کو سیکھو، ان کے پاس جاؤ اور اصول بھی یہی ہے، جس نے سیکھنا ہے وہ عالم کے دروازے پہ دستک دے۔ یہ آج کل کے جو کرائے پہ بکنے والے لوگ ایک ایک گھر میں جا کے دستک دے رہے ہیں نا، ٹیوشنیں پڑھانے، میں جی قرآن پڑھانے فلاں کے گھر فلاں کی بیٹی کو جاتا ہوں، یہ بے وقوف ہے ہمارے خیال کے مطابق۔ پہلی بات کہ نوجوان بچی سے پردہ نہیں کرتے، یہ حرام ہے۔ استاد صاحب نے قرآن بھی پڑھانا ہے تو عورت سے پردہ فرض ہے، عورت سے پردہ، یہ یاد رہے۔ دوسری بات، جب گھر جائے گا تو دین کی عزت ختم ہو جائے گی۔ حضرت پڑھانے گیا ہوا، آگے سے دروازہ بھی نہیں کھلا، جواب آیا آج بچی مصروف ہے چلے جائیں، یہ دین کی عزت ہو رہی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک عالم دین کو کہا کہ میرے بیٹوں نے دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی بیٹوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو تیرے بیٹے کو پھر ہمارے گھر آنا ہوگا، وقت کا بادشاہ۔ اس نے کہا تیری بات بالکل ٹھیک ہے، جو پیاسا ہو وہی نہر کی طرف چل کے جاتا ہے، کبھی نہر پیاسوں کی طرف نہیں چل کے آتی۔ اور بادشاہ کے بیٹے، کیونکہ پہلے زمانوں میں بادشاہوں میں عقل ہوتی تھی، شعور ہوتا تھا، ہر بادشاہ کے وزراء میں علماء اور مفتی ہوا کرتے تھے، ہر ملک کا چیف جسٹس اس زمانے کا سب سے بڑا عالم دین ہوا کرتا تھا۔ قاضی ابو یوسف قاضی القضات کے منصب پہ فائز ہوئے خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں، اس کی وجہ کہ آپ سے بڑا اس وقت اور کوئی عالم دین موجود ہے۔ آج جیسے بادشاہ ویسے ان کے وزیر، نہ ان کو کوئی شریعت کا پتہ نہ ان کے آگے والوں کو کوئی پتہ۔ جب اسلامی ملک میں نظام ہی سارا امریکہ کا چلے تو پھر اسلام کی بہار کب نظر آئے گی؟ اسلام کی بہار بھی پھر نظر آئے گی، یہ تو تب نظر آئے گی جب جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے، اور جس مقصد کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کوشش کو شروع فرمایا تھا۔ آپ نے جب کہیں دعویٰ رکھا مسلم ایک قوم ہے خواہ کہیں رہے، قائد اعظم یہ دعویٰ رکھتے تھے مسلم، انگریزوں کو باقاعدہ آپ نے یہ لیکچر دیے کہ اے بیوقوفو ہم ایک ہیں، نہ یہاں نسل چلتی ہے، نہ رنگ چلتا ہے، نہ قومیت چلتی ہے، نہ علاقہ چلتا ہے۔ وہ پوچھتے جی دلیل کیا ہے؟ آپ دلیل کلمہ رسول اللہ کو بنا کرتے تھے۔ آپ فرماتے دیکھو ہمارا نصاب ایک ہی کتاب ہے، قرآن مجید، فرقان حمید اور شریعت اسلامیہ، کہیں کا کوئی مسلم ہو وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا کیا ہے؟ اسی بنیاد پر، اسی کلمے کی بنیاد پر قائد اعظم محمد علی جناح نے انگریزوں کو بار بار لیکچر دیے کہ ہم ایک ہیں، لہذا ہمارا وطن بھی الگ ہونا چاہیے، ہمارا وطن بھی، یہ ہندو، یہ مشرک، یہ کافر، یہ ہمارے بھائی ہو سکتے۔ آپ نے ابتدا ہی اسی سے کی تھی جب پاکستان بنانے لگے تھے۔ تو آج آپ دیکھیں پاکستان کا مطلب کیا رکھا گیا، اور آج بیٹھنے والے درندوں نے اس کو کس طرف دھکا دے دیا۔ قائد اعظم کی روح آج ان لوگوں سے حد سے زیادہ ناراض ہوگی۔ اتنی بڑی قربانیاں دے کر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے تھے، اور آج اسی ملک کو پھر کافروں کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ یہ ملک صرف
کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا۔ اس کا مطلب کیا کہ اس ملک میں صرف اسلامی قانون ہی رائج ہوں گے، اس ملک میں فقط اسلامی قانون ہی رائج ہوں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کوئی ایسا حکمران ہمیں عطا فرما دے جو قرآن اور حدیث کو اس ملک میں نافذ کرے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان، فقولہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اب غور کرنا ہے طالب علم کی فضیلت پہ۔ سرکار کا